جو اپنے آپ کو مخاطب ہو کر کہتا تھا کہ عمر تجھے معلوم ہے کہ تو کون تھا؟ واہ عمر، آپ بھی کہہ دیں واہ عمر، واہ عمر، عمر عمر، واہ عمر۔ اپنے آپ کو مخاطب کر کے فرماتے تھے، اور حقیقت میں وہ انسان کبھی بھی نہیں بھٹکتا جس کو اپنا ماضی یاد رہتا ہے۔ وہ کبھی بھی نہیں بھٹکتا جس کو اپنا ماضی یاد رہتا ہے، جس کو اپنی اصلیت یاد رہتی ہے، جس کو اپنا پرانا دور یاد رہتا ہے۔ وہ کبھی بھی بھٹکتا نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، فرمایا عمر تجھے وہ زمانہ یاد ہے جب تو اونٹ چرایا کرتا تھا، تجھے اونٹ چرانے بھی نہیں آتے تھے، اونٹوں کا چرواہا تھا۔ قربان جاؤں وہ وقت آیا وہ اونٹوں کا چرواہا ایسے بادشاہوں کو چرانے لگا کہ دنیا کے اندر مثال بن گئی۔ عمر تجھے وہ وقت وہ زمانہ یاد ہے جب گرمی کے موسم کے اندر تیرے کپڑوں کے اوپر اندر پسینہ آتا تھا، پسینے سے سفید داغ آ جایا کرتے تھے، اور جب تو گھر جایا کرتا تھا تجھے والد مارا کرتا تھا کہ عمر تو کیا کرے گا بڑا ہو کر، تجھے تو اونٹ چلانے بھی نہیں آتے۔ لیکن وہ قرآن کریم کتاب ہے، کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی، کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی، ہزاروں کی بدلتی ہوئی تقدیر دیکھی۔ قرآن کریم کی آواز حضرت عمر کے کانوں کے اندر پڑتی ہے، حضرت عمر سنتے ہیں، قرآن کی آواز سن کر حضرت عمر زیر ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر کا وہ جوش اور جذبہ ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس جذبے کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے نکلتے ہیں، دار ارقم میں پہنچ کر گردن جھکی ہوئی ہے حضرت عمر سائیں کی۔ امام الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر کیسے آئے ہو؟ یہ تو آپ کا راستہ ہی نہیں ہے، کیسے آئے ہو؟ فرمایا اللہ کے رسول ارادے سے نکلا تھا گردن دینے کے لیے لیکن اب پہنچا ہوں، گردن لینے کے لیے ارادے سے نکلا تھا لیکن اب پہنچا ہوں گردن دینے کے لیے۔ سودا کے لیے بازار گئے تھے ہم، سودا کے لیے بازار گئے تھے ہم، ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار تھے ہم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اللہ کے رسول بس آپ کی غلامی اختیار کرنے کے لیے آیا ہوں۔ وہ قرآن کریم کی چند آیات سنی ہیں، زیر ہو گئے، قرآن کریم نے اس مقام تک پہنچا دیا ہے۔ اب جب عمر بولتا ہے تو عمر کا بول قرآن بنتا ہے۔ جب وہ بولتا ہے تو عمر کا بول قرآن بنتا ہے۔ یہ وہ عمر ہی ہے جس کو قرآن کریم نے اس مقام تک پہنچا دیا ہے۔ یہ صرف عمر کے ساتھ نہیں تھا، اس قرآن کے قریب جو بھی آیا ہے قرآن کریم نے اس کو عظیم کر دیا ہے۔
یہ کلام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا ہے، جو بھی پڑھے گا، جو بھی عمل کرے گا، جو پڑھائے گا، جو اس کی خدمت کرے گا، خداوند قدوس اس کو اسی طریقے سے اونچا کر دے گا۔ دیکھو ہمارے اکابرین کے اندر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ تعالیٰ تھے، لیکن یہ مسلمان کے بیٹے نہیں تھے، ایک سکھ کے بیٹے تھے جس وقت قرآن کی خدمت کی ہے۔ آج دنیا شیخ الحدیث و تفسیر کہتے ہیں۔ آج دیکھو قرآن کریم کا ترجمہ لکھ کر اس امت کے اوپر احسان کر گئے احمد علی لاہوری رحمہ اللہ تعالیٰ۔ یہ قرآن کریم تھا جس کو یہاں تک پہنچا دیا ہے۔ سید اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ ان کی ضعیفی کے وقت کے اندر، ان کی ضعیفی کے ٹائم میں لاہور کے اندر جاتے ہیں، حضرت کی خدمت کے اندر۔ سردی کا موسم تھا، حضرت نے چادر اوپر لی ہوئی تھی، رضائی اوپر لی ہوئی تھی، کمزور تھے، ضعیف تھے۔ سید اللہ شاہ بخاری نے جا کر آواز نہیں دی، جگایا نہیں، پاؤں دبانا شروع کر دیے ہیں۔ حضرت نے پوچھا کون ہو؟ شاہ جی فرماتے ہیں میں نے جواب نہیں دیا۔ پھر دوبارہ پوچھا کون ہو؟ فرمایا جواب نہیں دیا۔ پھر تیسری مرتبہ کہا کہ نالائق کون ہے، جواب کیوں نہیں دیتا؟ حضرت اللہ شاہ بخاری فرماتے ہیں میں نے کہا کہ عطا اللہ یکدم جنبش سے اٹھ کر ضعیفی کے باوجود اٹھ کر بیٹھ گئے، رضائی کو پھینک دیا، کہنے لگا کہ شاہ صاحب آپ نے ظلم کر دیا ہے۔ فرمایا کہاں سید، کہاں سکھ کا بیٹا، کہاں سید، کہاں سکھ کا بیٹا، کہاں شاہ، کہاں گدا؟ فرمایا ہم تو تیرے دروازے کی، تیرے نانا کے دروازے کی ہم تو گداگری کرنے والے ہیں۔ شاہ جی فرمانے لگے سکھ کا بیٹا فکر نہ کر، عطا اللہ تیرے پاؤں ایسے نہیں دبا رہا، اس وجہ سے دبا رہا ہے کہ تیرے اسلام کے اوپر احسان ہے۔ سکھ کا بیٹا ہو کر تو قرآن کریم کی تفسیر لکھتا ہے، اور ادھر شاہ کا بیٹا ہو کر ہیر اور رانجھے کی کتاب لکھتا ہے۔ یہ وہ کلام ہے، کوئی بھی اسے پڑھے گا اسے اونچا کر دے گا۔ کلمہ کوئی بھی پڑھے گا، کسی وقت بھی پڑھے گا، کسی مقام پہ پڑھے گا، کسی جگہ میں پڑھے گا، جو بھی پڑھے گا وہی اونچا ہو جائے گا۔ ہو جائے گا یا نہیں جی؟ علامہ اقبال نے کیا کہا تھا کہ یہ کلمہ نہیں ہے فصل گل و لالا کا پابند، یہ کلمہ نہیں ہے فصل گل و لالا کا پابند، بہار ہو کہ خزاں مجھے ہے حکم ازاں، لا الہ الا اللہ۔ تم دنیا کے اندر سکون چاہتے ہو، مال و دولت اکٹھا کر کے، مال و دولت اکٹھا کر کے دنیا کے اندر سکون چاہتے ہو، مال و دولت کے اندر سکون نہیں ہے، سکون رب کے قرآن کے اندر ہے، امام الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے اندر ہے، اس کلمے کے اندر ہے۔ دنیا کے اندر جتنے جاؤ گے پریشانیاں بڑھتی جائیں گی، کلمہ جتنا پڑھتے جاؤ گے اتنا سکون ملتا جائے گا، خداوند قدوس کو جتنا یاد کرتے جاؤ گے اتنا ہی سکون ملتا جائے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ آج ہم نے جس چیز کے اندر یہ سکون تلاش کیا، جس چیز کے اندر خوشی تلاش کی، جس چیز کے اندر ہم نے آرام تلاش کیا ہے، ان چیزوں کے اندر آرام بھی نہیں ہے، ان چیزوں کے اندر سکون بھی نہیں ہے، بلکہ جب ہم اس دولت کے پیچھے نہیں تھے، ہمارا عروج تھا، ہمارا عروج تھا، ہمارا ایک مقام تھا، ہماری ایک حیثیت تھی، ہماری ایک شان تھی۔ جب ہم اس دنیا کے پیچھے لگ گئے ہیں، عروج سے ہمارا زوال آ گیا ہے۔ فرمایا وہاں اوپر سے ہم نیچے آ گئے ہیں، آج ہمیں کوئی پہچانتا بھی نہیں ہے، بہت عرصہ ہو گیا ہے۔ آج دیکھ لو امت مسلمہ جس وقت اس نے قرآن کریم کو چھوڑا، امام الانبیاء کے فرمان کو چھوڑا، جب عیش و نشاط کے اندر آ
گئی ہے۔ آج دیکھو کس مقام پہ، کس جہان پہ، کس دنیا کے اندر، کس خطے کے اندر مسلمان مظلوم ہے یا نہیں؟ کون سا ایسا مقام، کون سی ایسی جگہ، کون سا ایسا ملک ہے جس ملک کے اندر آج مسلمان مظلوم نہیں ہے یا نہیں؟ مسلمان مظلوم ہے یا نہیں ہے؟ آج مسلمان مظلوم ہے۔ مسلمان مظلوم ہے کیوں؟ کس وجہ سے؟ اس کی وجہ یہی تھی جو وہ مقام، جو حیثیت تھا، جو عزت تھی جس چیز کے اندر، ہم نے تو ختم کر دی ہے۔ وہ تو تھی لا الہ الا اللہ کے اندر۔ یہ وہ لا الہ الا اللہ تھا، وہ جو لا الہ الا اللہ تھا جو بدر کے اندر پہنچا، یہ وہ لا الہ الا اللہ تھا جو احد کے اندر پہنچا، یہ وہ لا الہ الا اللہ تھا جو خندق کے اندر پہنچا، یہ وہ لا الہ الا اللہ تھا جو تبوک میں پہنچا، یرموک میں پہنچا، وہ لا الہ الا اللہ تھا جو فارس میں پہنچا، ایران میں پہنچا، قیصر روم کے ہاں پہنچا، یہ وہ لا الہ الا اللہ تھا جو شاملی کے میدان کے اندر پہنچا، بالائے کوٹ کے اندر پہنچا ہے۔ لیکن وہ مسلمانوں، جب تم سو گئے ہو، علامہ اقبال نے تمہیں حسرت و افسوس کے لہجے کے اندر تم سے کہتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ بخت مسلم سوتے سوتے تجھ کو ایک مدت ہو گئی، بخت مسلم تجھ کو سوتے سوتے ایک مدت ہو گئی، اب ہو رہی ہے وہ اذاں، اب ہو رہی ہے وہ اذاں، یہ اذاں نہیں، ہو رہی ہے وہ اذاں، یہ اسپیکر والی نہیں، وہ اذاں یہ نہیں جو صبح کو اور ہوتی ہے، شام کو اور ہوتی ہے، دن کے اندر لہجہ بدلی ہوتا ہے، شام کے وقت میں لہجہ بدلی ہوتا ہے۔ یہ اذان نہیں کہ جس کو کبھی کو آگے کچھ ٹکڑا ملا دیتے ہیں تو کبھی پیچھے ملا دیتے ہیں، تو کوئی ایسے آتے ہیں وہ درمیان میں ملا دیتے ہیں، یہ وہ نہیں ہے جو یہ اذان یہاں آتی ہے۔ میں اس اذان کی بات نہیں کر رہا، اس اذان کو سن کر تو آپ سوتے ہیں، اس اذان کو سن کر تو آپ سوتے ہیں، میں اس اذان کی بات نہیں کر رہا، ہو رہی ہے وہ اذان، کیا ہے؟ بخت مسلم سوتے سوتے ایک مدت ہو گئی، اب ہو رہی ہے وہ اذان، اب ہو رہی ہے وہ اذان، اٹھ دولت بیدار بن۔ اب کہاں پہ ہو رہی ہے وہ اذان؟ فلسطین کے اندر۔ مسلمان تیرے لیے مر جانے کا مقام تھا، حکمرانوں تمہارے لیے سوچنے کا لمحہ تھا، فکریہ تھا، تم سوچتے۔ آج وہ مسلمان بچوں کی آہیں، مسلمان بچوں کی وہ فریادیں، وہ زخمی مسلمان بچے جو ایک مسلمان دیکھ کر اپنی آنکھوں سے لرز جاتا ہے، پتہ نہیں ہے وہ مسلمان بادشاہ ان بچوں کو دیکھتے بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ وہ مسلمان بہنیں جو اپنے بھائیوں کو آواز دیتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہاں گئے ہو تم؟ سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام لینے والوں، کہاں چلے گئے ہو تم؟ یہ وہی فلسطین ہے جسے تم پہچانتے نہیں ہو، یہی وہ بیت المقدس ہے۔ فرمایا جس کے لیے حضرت عمر بن خطاب نے مدینہ منورہ چھوڑ کر ملک شام کے اندر آیا تھا بیت المقدس کو آزاد کرانے کے لیے، جو آزاد کرا کے امانت کے طور پہ چلا گیا تھا دے کر، یہ وہ وہی فلسطین ہے جس کو قرآن کریم میں ارض مقدس کہا گیا ہے، یہ وہ وہی فلسطین ہے۔ فرمایا جس کے ہاں امام الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات پہنچے تھے، یہ وہی فلسطین ہے جس میں بیت المقدس ہے، یہ وہی فلسطین ہے جس کے اندر مسجد اقصیٰ ہے، یہ وہی فلسطین ہے جہاں امام الانبیاء کی معراج شروع ہوتی ہے۔ امام الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج مسجد اقصیٰ سے شروع ہوتی ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ فرمایا دو مرحلے ہیں معراج کے، ایک بیت حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا، بیت المقدس تک کا، دوسرا سفر، دوسرا مرحلہ مسجد اقصیٰ سے عرش معلیٰ تک کا۔ معراج وہیں سے شروع ہوتا ہے۔ مسلمان تو بھول گیا ہے اس قبلہ اول کو جس کی صدا آتی ہے، صدا آتی ہے مسلمان، اب وہ
وقت آ گیا ہے، میری حرمت پہ کٹ جانے کا وقت آ گیا ہے۔ کہاں گئے ہو نوجوان، کس طرف چلے گئے؟ آج کوئی نہیں ہے، کسی کو میرے آنسو نظر نہیں آتے، کسی کو میری فریاد سنائی نہیں دیتی، کسی کو وہ بوڑھے نوجوان، وہ مائیں، وہ بہنیں وہاں پر لٹتی پھٹتی ہوئی زخمی وہ نظر نہیں آتی روتی ہوئی، کوئی آنسو پوجنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ ہو رہی ہے وہ اذان، ہو رہی ہے وہ اذان، اب تے دولت بیدار بن ہے۔ پاؤں مسل دے رہے ہیں، پاؤں مسل دے رہے ہیں، تیری ایک ایک پنکھڑی ہے۔ پاؤں مسل دے رہے ہیں، تیری ایک ایک پنکھڑی، پھول بننا بعد میں اب تو نو کے خار بن ہے۔ پھول بننا بعد میں فصبر صبرا جمیلا، ہاتھ ایک بھی جوڑا، دو بھی جوڑے، اب ہاتھ جوڑنے کا وقت چلا گیا ہے، اب جادلو قاتلو۔ حضرت تقی عثمانی نے فرمایا اب یہ جو چلا ہے قافلہ رکنے والا نہیں، اب یہ بند نہیں ہوگی، ایک طرف ہوگا، اسی راستے کے اندر جانا ہے مسلمانوں۔ آخری مارکا اسی جہاد و قتال کا ہوگا، ہاتھ جوڑنے کا نہیں ہوگا، منت سماجت کا نہیں ہوگا، لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں منع کرتے۔ ذرا ان دیکھو تو صحیح ان کلیوں کو جو ظالم مسل دے رہے ہیں، ہندو کو ہمت کیسے ہے جو مسلمان کو تکلیف دے کشمیر کے اندر، یہودی کو ہمت کیسے ہے جو تکلیف دے مسلمان بچی کو فلسطین کے اندر، اسے بھول گیا ہے وہ عمر بن خطاب کا زمانہ، وہ بھول گیا ہے محمد بن قاسم کی یلغار کو، وہ بھول گیا ہے طارق بن زیاد کی بات کو، وہ بھول گیا ہے سلطان صلاح الدین ایوبی کے وارثوں کو، اسے پتہ نہیں ہے، لیکن اب دکھانا ہوگا، اب ہاتھ نہیں جوڑنے، پھول بننا بعد میں اب تو نو کے خار بن ہے۔ آندھیاں چل رہی ہے، آندھیاں چل رہی ہے، ایک طوفان آنے کو ہے۔ آندھیاں چل رہی ہے، ایک طوفان آنے کو ہے، ذرے ذرے چیختے ہیں، ذرے ذرے چیختے ہیں، اب تو کوہ بن کوہ سار بن۔ بخت مسلم ایک مدت ہو گئی تجھ کو سوتے سوتے، اب تو ہو رہی ہے وہ اذان، اٹھ دولت بیدار بن، اٹھ دولت بیدار بن۔ صاحب طبل و علم، صاحب طبل و علم، یہ طبلہ تیرے ملنگ والا نہیں، وہ جو بجاتا ہے وہ نا، صاحب طبل و علم، یہ وہ طبل ہے جو مجاہدین کے اکٹھا کرنے کے لیے نظم و ضبط کے لیے بجایا جاتا ہے۔ صاحب طبل و علم، صاحب سیف و قلم، صاحب طبل و علم، صاحب سیف و قلم، صاحب سیف و قلم، بن چکے ہو بارہا، بن چکے ہو بارہا، اے جان من ایک بار بن ہے، اے جان من ایک بار بن۔ اب تو نے ایک مرتبہ پھر کرنی ہے جہاں کی راہ بری، اٹھنا ملے اپنے رب کا، اٹھنا ملے اپنے رب کا، پھر کوہ بن کوہ سار بن۔ بخت مسلم سوتے سوتے ایک مدت ہو گئی، اب ہو رہی ہے وہ اذان، اب ہو رہی ہے وہ اذان، اٹھ دولت بیدار بن۔ میں آپ سے یہی عرض کروں گا، دست برداشت کروں گا، اب وقت نہیں رہا دنیا کے اندر عیش و نشاط کا، دنیا کے اندر آرام کرنے کا، اب وہ ٹائم نہیں رہا، دنیا مختصر قیامت کے قریب ہوتی جا رہی ہے، نامعلوم حالات پیش آتے جا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ جان ہے اگر اسلام پہ لگ جائے، مرنا تو ہر حال کے اندر ہے، وہ جوان تیری جوانی بھی جائے گی، بوڑھا تیرا بڑھاپا بھی جائے گا، امیر تیری علیمی بھی جائے
جائے گی، غریب کی غربت بھی جائے گی، مرد بھی جائیں گے، عورت بھی جائیں گے، ہر ایک جائے گا، کوئی دنیا کے اندر رہے گا نہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہوگی اگر یہ جان یہ مال اللہ کے نام پہ لگا دیا تو حقیقت یہ ہوگی کہ جان دی ہوئی اس کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، یہ دے کر بھی پھر ہم حق ادا نہیں کر سکتے۔ آپ سے یہی کہوں گا قرآن کریم کے خادم بنو، قرآن کریم کی خدمت کرو، قرآن کریم پڑھنے والوں کی خدمت کرو، علماء کے ساتھ رہو، علماء کا ساتھ دو۔ میں اپنی بہنوں سے بھی کہوں گا تمہارا کام صرف کچن تک محدود نہیں، تمہارے گھر کے اندر تمہیں بہترین کچن بنا دیے گئے ہیں، اس کے اندر تمہیں ڈال دیا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک تم کچن کے اندر رہتی ہو، خدا کے لیے ذرا اس کچن سے باہر آؤ، اس کچن سے باہر آؤ، وہ تیری بہنیں تجھے آواز دے رہی ہیں، تو یاد کر خنسا کے دور کو، اگر تو بہن ہے یاد کر حضرت خولہ بنت ازور کو، تو یاد کر حضرت خولہ بنت ازور کو جو اپنے بھائی کو تیار کر کے زرار بن ازور کو بھیجا کرتی تھی۔ اگر تو ماں ہے حضرت خنسا کے طریقے کے اوپر آ جس نے اپنے بیٹوں کو سب کو بھیج دیا تھا اور تاکید کر دی تھی، خیال کرنا بیٹا تمہارے کسی پشت کے اوپر کمر کے اوپر کوئی تیر تلوار کا زخم نہیں آنا چاہیے، سارے کے سارے زخم سینے کے اوپر ہوں تاکہ میں کل قیامت میں دکھاؤں گی میں نے تمہیں دودھ پلایا تھا۔ فرمایا ایسے نہیں پلایا تھا، ماں کا دودھ حقیقت میں ماں کا دودھ ہوا کرتا ہے، یہ گولیاں یہ سینے کے اوپر کھانی ہے، تلوار نیزے کے زخم سینے کے اوپر آنے ہیں۔ اگر تم میں سے کسی ایک بیٹے کی پشت کے اوپر کوئی زخم آ گیا کل قیامت میں بخشوں گی نہیں۔ او میری ماں ہو، اگر ماں ہو، اگر شوہر والی ہو، بیویاں ہو، ام عمارہ کے قدموں کے اوپر چلو، وہ ام عمارہ فرمایا جو اپنا شوہر بھی جس نے قربان کر دیا، اپنا بھائی بھی قربان کر دیا، اپنا بیٹا بھی قربان کر دیا، فرمایا سب کو قربان کر کے پھر بھی پوچھ رہی تھی یہ بتاؤ کہ امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ کیوں پوچھ رہی تھی؟ اس لیے سب کچھ ملا تھا اسی کے صدقے تھے، سب کچھ ملا تھا اسی کے صدقے سے، آئے تھے اسی کی وجہ سے، یہ دنیا بنی تھی اسی کی وجہ سے، اگر وہ نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ لوگوں نے کہا اے ام عمارہ وہ بحفاظت موجود ہے، فرمانے لگی پھر کوئی فکر نہیں، نہ بیٹے کی، نہ شوہر کی، نہ بھائی کی، نہ کسی کی، بس امام الانبیاء چاہیے اس دنیا کے اندر بھی تو آخرت کے اندر بھی۔ دولت کیا کرو گے؟ نبی کو ساتھ لے لو، نبی دنیا کے اندر بھی تمہارے لیے آیا تھا دعائیں کرتے ہوئے، گیا بھی دعائیں کرتے ہوئے، کل قیامت جب کا دن ہوگا اس وقت بھی سارے انبیاء ہر انسان نفسی نفسی کے عالم کے اندر ہوں گے، یہی پکار ہوگی، لیکن امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی آواز ہوگی، یا رب امتی یا رب امتی یا رب امتی۔ آج تو قرآن کو پشت دے کر پھیر کر پیٹھ چلا جاتا ہے، قرآن کی آواز کو سنتا نہیں۔ اس نبی کے اوپر قرآن نازل ہونے والا، اس سے بڑی کوئی کتاب ہوتی اللہ کے پاس تو اپنے نبی کو وہ کتاب دیتے۔ اس نبی کے بعد نبی بڑا کوئی نہیں تھا، نہ اس سے پہلے کوئی بڑا نبی تھا، نہ کوئی بعد میں کوئی نبی ہے۔ اس کتاب سے پہلے کوئی بڑی کتاب تھی، نہ بعد کے اندر کوئی کتاب ہے، یہ بس آخری ہی کتاب تھی، اس کو سینے سے لگا لے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، یہ کتاب عظیم قرآن عظیم ہے، اگر اسے ساتھ لگا لو گے تمہیں بھی عظمت مل جائے گی۔ خوشبو کی عطر کی شیشی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اہمیت خوشبو کی ہوا کرتی ہے، جب خوشبو اس کے ساتھ لگ جاتی ہے تو شیشی کی بھی حفاظت کی جاتی ہے۔ ہم کچھ نہیں اگر روح قرآن والی ہمارے اندر موجود ہوگی، جہاں قرآن کی حفاظت ہوگی تو ہماری بھی حفاظت ہوگی۔ کریں گے جی؟ قرآن کی خدمت کریں گے، قرآن والوں کی خدمت کریں گے، مدارس دینیہ کی خدمت کریں گے، علماء کے ساتھ تعلق جوڑیں گے، محبت کریں گے، نماز پڑھیں گے۔ یہاں تھوڑا کہا نماز کے لیے کم نے کہا گے انشاءاللہ، سب نہیں کہ نماز پڑھیں گے۔
اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔